بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم. نہایت قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، انسان اللہ رب العزت کی اس دنیا کے اندر سب سے بڑی تخلیقی شاہکار ہے، یعنی سب سے زبردست تخلیق ہے اللہ کی. شاہکار کا لفظ تو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا. تو سب سے زبردست اللہ کی تخلیقات میں ایک انسان ہے. اور جب حضرت انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو فرشتوں سے کہا تھا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر کے آؤ. فرشتے گئے، زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کی اور وہ مٹی لا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی. تو اللہ رب العزت نے اس مٹی سے گارا بنا کر اس گارے سے ایک پتلا بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس کے بعد آدم میں اپنی روح پھونکی. یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ تخلیق آدم سے قبل اللہ نے زمین سے مٹی جمع کی، گارا بنایا، پھر اس سے پتلا بنا. ایک حصہ تخلیق کا یہ ہوا پتلا بننے تک، اور دوسرا حصہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح حضرت آدم میں پھونکی. دو باتیں سمجھنی ہیں کہ انسان کی تخلیق میں دو چیزوں کا دخل ہے. ایک اس زمین کی مٹی کا، دوسرے اللہ کی جانب سے پھونکی جانے والی روح کا. تو زمین تو بہرحال زمین ہے، مٹی ہے، اور روح اللہ نے اپنی طرف سے اپنی طرف نسبت کر کے بتایا کہ میں نے اپنی روح پھونکی. تو روح اللہ کا حکم ان دو چیزوں سے مل کر انسان بنا، حضرت آدم بنے، ہے نا. تو اب دو چیزیں ہو گئی انسان کی پیدائش میں یا انسان کی پوری زندگی میں. ایک ہمارا یہ جسم جو کس سے بنا، بولو نا میرے بھائی، مٹی سے بنا. اور ایک ہے ہمارے چلنے پھرنے کے لیے جس چیز کا ہمارے جسم میں موجود ہونا ضروری ہے، روح. یہ کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح اللہ کا حکم ہے، روح اللہ کا حکم ہے. دو چیزیں ہو گئی نا. اچھا، اب ان دو چیزوں کی جو ضروریات ہیں، جو ان کی نیڈس ہیں،
نیڈ سمجھتے نا، ضروریات، کس کو کیا ہونا ہے. تو ان دو چیزوں کی جو نیڈس ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ بھی الگ الگ ہیں. ہمارا جسم مٹی سے بنا تو ہمارے جسم کی جو ضروریات ہیں وہ مٹی سے پوری ہوتی. انسانوں کی بیسک نیڈس کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، بس. اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ پوری زندگی غور کر کے دیکھ لو کہ انسان کی بیسک نیڈ جو اس کے جسم کی ہے، ان تین کے علاوہ اور کوئی نہیں. روٹی، کپڑا، مکان. اچھا، روٹی جو بنتی ہے زمین سے، کپڑا جو بنتا ہے زمین سے، اور مکان جو بنتا ہے وہ بھی مٹی سے بنتا ہے، وہ بھی مٹی سے بنتا ہے. تو آپ غور کر کے دیکھو کہ ہمارے جسم کی جتنی ضروریات ہیں، چونکہ جسم مٹی سے بنا، اس لیے اللہ نے اس کی ضروریات بھی مٹی ہی کے ذریعے سے پوری کری. لیکن روح کیا ہے؟ روح اللہ کا حکم ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے سوال کریں گے روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہیے کہ روح پروردگار عالم کا حکم ہے. چنانچہ جب تک اللہ کا حکم ہے میرے جسم میں میری روح کے رہنے کا، میں زندہ ہوں. اور جب اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مولوی صاحب کی روح کو اب نکال کر لے آؤ، اور جیسے ہی میری روح نکل گئی، میں مولوی صاحب نہیں رہا، میں مولوی صاحب باقی نہیں رہا. کیا بن گیا جی؟ مردہ، باڈی، جنازہ. حالانکہ ہاتھ پاؤں ویسے ہی ہے، چہرہ ویسا ہی ہے، جسم ویسا ہی ہے. جب تک اس کے اندر وہ روح باقی تھی، آپ جب بھی دیکھتے السلام علیکم مفتی صاحب، ارے بولتے نہیں بولتے، السلام علیکم امام صاحب، بولتے تھے. اور جیسے ہی روح نکل گئی، وہی باڈی ہے، وہی ہاتھ ہے، وہی پیر ہے، وہی چہرہ، وہی داڑھی، اور اسی چہرے کو دیکھ کر کے آپ سلام علیکم کر رہے تھے. لیکن روح نکل گئی تو آپ نے یہ کہا کہ بھئی یہ مفتی صاحب نہیں ہے، یہ امام صاحب نہیں ہے، یہ تو باڈی ہے، یہ تو لاش ہے، یہ تو جنازہ ہے، یہ تو میت ہے نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے جسم کے اندر جو روح ہے وہ اس کے جسم سے زیادہ اہم ہے. ہمارے جسم میں جو روح ہے، یہ روح ہمارے جسم سے زیادہ اہم ہے کہ جب تک یہ روح ہے ہمارا نام باقی ہے، ہمارا کام باقی ہے، اور ہماری پہچان باقی ہے. اور جب یہ روح نکل جائے تو نہ ہمارا نام باقی، نہ ہماری جو ہے پہچان باقی، نہ ہمارا کوئی عمل باقی، کوئی کام باقی. اور بڑا عجیب مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری ساری توانائی، ساری محنتیں اور ساری توجہات اس جسم اور جسم کی ضروریات پر تو لگی ہوئی ہے، روح اور روح کی ضروریات پر نہیں لگی ہوئی. جسم کی ضروریات کے لیے صاحب حلال بھی آیا تو چل رہا، حرام بھی آیا تو چل رہا، محنت کر کے مل گیا ٹھیک، نہیں قبضہ کر کے لے لیے وہ بھی ٹھیک. کیوں؟ جسم کے لیے. اور جسم کے لیے میں نے کہا وہی تین بنیادی ضروریات، روٹی، کپڑا اور مکان. اس کے علاوہ جسم کی کوئی بیسک نیڈ نہیں ہے، کوئی بیسک نیڈ نہیں ہے.
لیکن روح جو اللہ کا حکم ہے، اچھا اس کی نیڈز تو معلوم ہو گئی جسم کی، روٹی کپڑا مکان، روح کی نیڈ کیا ہے؟ جسم کی ضروریات تو معلوم ہو گئی، روح کی نیڈ، روح کی ضروریات کیا ہے؟ فرمایا کہ جب روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے انسان کے جسم میں آئی ہے، اور جب تک حکم ہے رہے گی، جب حکم ہوگا نکلنے کا نکل جائے گی۔ یہ روح کی ضروریات اوامر الہی، احکام الہی پر عمل کرنا، اللہ کے حکموں پر عمل جس آدمی کی زندگی میں جتنا زیادہ ہوگا، اس کی روح اتنی متجلا رہے گی، اس کا اندرون، اس کا دل، اور جو اس کی اندرون کی کیفیت ہے، اس کے اندر ایک نورانیت رہے گی، تجلا باقی رہے گا۔ اور اگر اس کی زندگی سے اللہ کے حکموں پر عمل ختم ہو جائے تو پھر اس کی روح آہستہ آہستہ کمزور پڑتی چلی جائے گی، اس کی روح کے اندر وہ طاقت نہیں ہوگی۔ دیکھو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، بات سمجھ میں بھی آئے گی۔ ابھی ہم نے رمضان المبارک گزارا، ابھی رمضان المبارک گزارا، 10 دن بمشکل ہوئے ہیں رمضان گزر کر۔ آپ رمضان میں ہماری جیسی زندگی چل رہی تھی اور اب جیسی چل رہی ہے، دونوں میں کمپیر کر لیجئے، موازنہ کر لیجئے، ہمیں بڑا نمایاں فرق معلوم ہوگا، بڑا واضح فرق معلوم ہوگا کہ ہم نے رمضان کی جو زندگی گزاری تھی وہ روحانیت کی برقراری کے ساتھ گزاری، ہم نے رمضان کے اندر جو اوقات گزارے تھے اوامر الہی پر عمل کرتے ہوئے گزارے تھے، ہم نے رمضان کے جو دن اور رات گزارے تھے اللہ کو راضی کرنے، اپنی آخرت بنانے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی نیت سے اعمال کر کے گزارے تھے، تو چہروں پر بھی ایک عجیب نور تھا، چہرے متجلا تھے، روشن تھے، گھروں کے اندر بڑا سکون، اطمینان، کیونکہ ہر کوئی اللہ کے حکم پر چل رہا، ہر کوئی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہا، ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح، قرآن، ذکر، نماز، سجدہ، تلاوت، تہجد، تراویح، ہر نیک عمل پورے کا پورا، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ روح متجلا ہوتی رہی، روح کو تقویت ملتی رہی، روح کے اندر طاقت آتی رہی، گویا ہم نے روح کی نیڈز پوری کی رمضان کے اندر، رمضان کے اندر ہم نے روح کی نیڈز پوری کی، اس کی غذا اس کو پہنچائی، اور اس کی غذا اوامر الہی پر عمل ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، نواہی سے اجتناب کرنا ہے، جو کام اللہ کو ناپسند ہے وہ ہم کو نہیں کرنا ہے، جو اللہ کو پسند ہے وہ کام ہم کو کرنا ہے۔ یہی روح کی غذا ہے، یہی روح کی بیسک نیڈ ہے جو ہم رمضان میں دے رہے تھے۔ رمضان گیا، ہم نے روح کو اس کی غذا دینا چھوڑ دیا، رمضان گیا، ہم نے روح کو اس کی غذا دینا چھوڑ دی، نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری روح آہستہ آہستہ پھر کمزور ہونا شروع ہو گئی، اس کی طاقت ختم ہو گئی، اور پھر رمضان کے جانے کے بعد وہ ماحول، وہ نورانیت، وہ کیفیت، وہ مزاج اور وہ ذہن اور وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکریں اور وہ اللہ کو خوش کرنے کے جذبات سارے کے سارے ہمارے سر پڑ گئے۔ یہی فرق ہے میرے بزرگوں رمضان اور غیر رمضان کا۔
ہمیں اپنی روح کو تازہ کرنا ہے، ہمیں اپنی روح کو تقویت پہنچانا ہے، اور یہ روح کی تقویت، یہ روح کو طاقت اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے پیدا ہوگی، قرآن کی تلاوت سے پیدا ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جو کام ہمیں کرنا چاہیے ان کاموں کو کرنے سے ہماری زندگیوں میں انقلاب بھی آئے گا، تبدیلی بھی آئے گی۔ اسی روح کو تازگی اور قوت بخشنے کا کام دینی مدارس کرتے ہیں، کیونکہ دینی مدارس میں فن نہیں پڑھایا جاتا، دینی مدارس میں کوئی ڈگری نہیں دلائی جاتی، دینی مدارس میں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پڑھایا جاتا ہے، اور یہ ایسی ڈگری ہے اور یہ ایسا علم ہے کہ پوری دنیا کا علم مل کر اس علم کا ذرا برابر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چونکہ کل 11 شوال تھی، 11 شوال سے مدارس دینیہ کے داخلوں کا آغاز ہوتا ہے، مدارس کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ ایک نیت کرو آپ کہ ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ، عالم اور مفتی لازم بنائے۔ یہاں انشاءاللہ ذرا آہستہ نکل رہا۔ دیکھو، میں آپ کی اس مسجد میں تقریباً 4 سال مکمل ہو گئے امامت کرتے ہوئے، یہ میرا 5واں سال شاید اب شروع ہوگا، 8 اپریل ہو گیا، آج کیا تاریخ ہے؟ 11 ہے، 5واں سال شروع ہو گیا۔ 21 میں شروع ہوئی تھی، 22، 23، 24، 25، 4 سال پورے ہو گئے، 5واں سال شروع ہو۔ میں نے پہلے سال کے علاوہ ہر سال یہ اعلان مسجد کے اندر کیا، اور اس سال بھی کیا کہ بھائی میں مستحق زکوٰۃ نہیں ہوں۔ یہ اعلان کیا نا، یہ سال بھی کیا، اس سے پہلے بھی کیا، اس سے پہلے 3 سال سے یہ اعلان میں لگاتار کرتا آتا ہوں کہ میں مستحق زکوٰۃ نہیں ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مل صاحب مالدار ہے، نہیں سمجھے آپ؟ زکوٰۃ کس کو دیتے جی؟ غریب کو دیتے، جو لینے کا مستحق رہتا، مسکین رہتا، جو واقعی ضرورت مند رہتا۔ میں تو 3 سال سے اعلان کر رہا ہوں، پہلے سال اعلان نہیں کرا تھا، اس وقت نہیں تھے حالات، لیکن جو ہی حالات میں نے علل اعلان یہ بات کہی، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ نے علم دین کی برکت سے، اللہ نے علم دین کی برکت سے اس قابل بنایا کہ میں زکوٰۃ لے تو نہیں سکتا، لیکن البتہ ہر سال میں اپنی زکوٰۃ خود ادا کرتا ہوں، بیوی کے زیورات کے علاوہ۔ بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ تو ان کی رہتی نا، وہ اس کے علاوہ اپنی زکوٰۃ خود ادا کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہماری سوچ بنی ہوئی ہے کہ مدرسے میں بچہ پڑھا تو کیا کریں گا، کیا کھائیں گا، کیسا اس کا فیوچر ہوگا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، جتنے زمین پر چل رہے ہیں ساروں کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کر رکھا ہے۔ ہم کسی کے لیے رزق پہنچانے والے نہیں ہیں، ہم صرف ذریعہ ہیں۔ ہم اگر چلے جائیں تو ہمارے بعد کوئی دوسرا ذریعہ اللہ کروا دے گا۔ اور یہ بات، اچھا یہ تجربے کے بھی بات خلاف ہے۔ دیکھو آپ دعوتوں میں اگر گئے، شروع ہو گئے نا سیزن، اب تو روزانہ 2 3 دعوت ہے، تو دعوتوں میں گئے، کسی جگہ ایک دستر خالی ملصابوں کا دکھا، کسی جگہ ایک ٹیبل صرف ملصابوں کا دکھا، ٹوپی کرتا پیجامہ صدری بدری پہن لے کے، داڑھی واڑی ہے، ملصابہ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں،
تو آس پاس میں آپ لازم یہ بات سنیں گے، کھینچ رہتی یار وہ مول صاحب، ارے بولتے نہیں بولتے نا بھائی، ایمانداری سے بولنا، میں تو نہیں کھاتا بھائی، میں بہت کم کھاتا ہوں. تو بیٹھنے والے لازم دیکھ کے بولتے مول صاحبوں کی کھینچ رہتی یارو، کیا دعوتاں رہتے مول صاحبوں کو، جب دیکھو جب دعوتیں یہ بولتے ہیں. نہیں مول صاحب بنا بول کے کھا رہا نا مول صاحب، مول صاحب بنا بول کے اس کو کھا رہا نا، اللہ کھلا رہے ہیں اس کو. پھر جب ہم یہ بولے کہ بھئی اپنی بچوں کو بھی ایک حافظ عالم بناؤ، ایک مول صاحب بناؤ، تو فوراً بولتے مول صاحب کیا کھائیں گا جی. واٹ اے جوک. ارے ہے نہیں، آپ باضابطہ اپنی زبان سے یہ بات بول رہے ہیں کہ بھئی مول صاحبوں کی کھینچ اچھی، مول صاحبوں کو اللہ میاں زبردست رکھتا، بھئی جب دیکھو جب دعوتیں رہتی. ایک صاحب بولے مول صاحب کا پیٹ مرغیوں کا قبرستان کہتے. مول صاحب کا پیٹ مرغیوں کا قبرستان، مطلب جب دیکھو جب جو ہے نا مرغ مسلم چلتے رہتا مول صاحب کا. کوئی اور اچھی دعوت کرا تو انہیں بکرا بھی لا کے رکھتا. تو یہ آپ اپنی زبان سے خود بول رہے ہیں کہ مول صاحبوں کی کھینچ اچھی، مول صاحبوں کو ہمیشہ دعوت، مول صاحبوں کو جب دیکھو جب جو ہے نا چلتے رہتا معاملہ ان کا. مفتی نواز الرحمان صاحب کا نام سنے آپ؟ حیدرآباد کے بڑے علماء میں اور بہت قابل علماء میں، زبردست علمی قابلیت والے عالم ہیں. تو انہوں ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، طلبہ میں بیان تھا، ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے. انہوں بولے کہ اللہ رب العزت نے علم دین کی برکت سے، علم دین کی برکت، دین کا جو علم ہے نا، اس دین کے علم کی برکت سے اللہ رب العزت نے علماء کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ، مسجد کے ائمہ اور خطبہ کے ساتھ یہ ایک غیبی نظام فرما دیا. یہ ایک غیبی نظام فرما دیا کہ بستی میں جہاں کہیں بھی کبھی اچھا پکڑا تو اللہ غیب سے مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب کا بھی چاول اس میں ڈلوا دیتے کہتے. جہاں کہیں بھی اچھا پکڑا، اچھا بن رہا نارملی، تو بستی کے امام صاحب اور مؤذن صاحب کا حصہ چاول کا اس میں ڈلوا دیتے. چنانچہ آپ دیکھو کہ جب کبھی گھر میں کوئی دعوت ہو رہی، کچھ بھی ایسا ہو رہا تو بولتے ارے ذرا امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو بھی بلا لیں گے. یہ یعنی آپ کے دل میں جو بات آئی ہے یہ من جانب اللہ آئی ہے، اور وہ آپ کے دستر پر آ کر کھاتے ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں بھئی آپ آ کے کھائے صاحب بس سے، یہ میرے واسطے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، برکت آ گئی، آپ آگے. آپ امام یا مؤذن کی ذات کی وجہ سے نہیں بول رہے یہ بات. آپ یہ جو جملہ آپ کی زبان سے نکال رہے ہیں، آپ امام اور مؤذن کی ذات کی وجہ سے، یہ میرا جو حلیہ، میرا لباس نہیں، یہ اس حلیہ، اس لباس کے ساتھ جو علم دین جڑا ہوا ہے، اس علم دین کی برکت سے آپ بول رہے ہیں. اس علم دین کی برکت سے آپ یہ بات بول رہے ہیں. اور اگر کوئی ایسا نہیں ہوا کہ بھئی گھر پہ بلا کے نہیں کھلا سکا تو بن مٹھی لا کے مول صاحب ذرا میری طرف سے کچھ کھا لو. آپ یہاں ذرا کم ہے وہ کہ آپ بولیں گے ہاں امام صاحب کو فل آرام ہو، یہاں بہت کم ہے الا ماشاء اللہ. یہاں ہمارے لوگ آپ بولتے ہیں ہمارے کچھ بہت ہے جی، تمہارے کہاں سے وہ کریں گے. الا ماشاء اللہ، خالی رمضان میں، باقی اس کے علاوہ السلام علیکم مصعب ختم، ایسا رہتا. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کس بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ علم دین کی بنیاد پر. یہ علم دین کی بنیاد پر. اور جو علم دین اللہ نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے امت تک پہنچایا ہے، وہی علم دین آج مدارس کے اندر پڑھایا جا رہا، آج مدارس میں پڑھایا جا رہا. تو ایک تو یہ عزم ہم کو کرنا ہے کہ بھئی ہمیں اپنے خاندان میں
ایک بچہ لازماً ایسا طے کرنا جو قرآن کا حافظ بھی بنے، دین کا عالم بھی بنے، شریعت کا مفتی بھی بنے. یہ ہم کو طے کرنا ہے تاکہ ہمارے لیے کم از کم ہمارے گھر میں اگر کچھ مسئلہ ہو تو دین بتانے والا، دین سکھانے والا، دین سمجھانے والا موجود ہو. اور یہ فکر ہرگز مت کرو آپ کہ انہیں حافظ عالم بن گیا تو کیا کھائیں گا. ایسا کھائیں گا تو ہم اب نہیں کھا رہے، انشاءاللہ ویسا کھائیں گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنے ہم، حنفی بولتے نا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لیے آ رہے تھے تو بڑے غریب گھرانے کے تھے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر میں باضابطہ روزانہ کچھ دیا کرتے تھے. بولے صاحب بچہ ہمارے پاس رہا تو کام پہ جاتا، روزانہ اتنا لا کے دیتا، آپ لے کے چلے جا رہی، انہیں لا کے دے رہا سو کون دیں گا. تو امام صاحب بولے روزانہ اتنا آپ مجھ سے لے لو. روزانہ آپ دیتے. جب پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو پڑھنے کے دور میں امام صاحب نے کہا کہ کسی دن تم بادام کی روٹی زیتون کے تیل میں لگی ہوئی کھاؤ گے. اللہ والے تھے، اللہ والوں کی زبان سے بعض جملے نکلتے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھ کر کے فارغ ہوئے اور منصب قضا پر فائز ہوئے، قاضی عدالت بنے، جج. ہارون رشید کا دور تھا. ہارون رشید نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، شاہی دسترخوان پر بٹھایا اور بادام کی روٹی زیتون کے تیل میں لگی ہوئی پیش کیا. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے استاذ نے جو آج سے کئی سال پہلے بات کہی تھی، آج اللہ نے مجھے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دکھائی. میرے بزرگوں یہ ہرگز مت سوچو کہ اگر ہمارا بچہ عالم بنا، حافظ بنا تو کیا کرے گا. اتنا اچھا رہے گا جس کا ہم آج تک تصور نہیں کر سکے، ویسا اچھا رہے گا انشاءاللہ. تو ایک تو یہ عزم کرو گے، بناؤ گے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے علاقے میں واقعی اگر کوئی صحیح ڈھنگ کا مدرسہ ہے تو اس کے آگے بڑھنے میں اس کی مدد کرو. واقعی ڈھنگ کا مدرسہ چلا رہی واقعی اور صحیح انداز میں چلا رہی تو اس کا ساتھ دو، اس کا تعاون کرو. اور اگر نہیں ہے تو کم از کم اہل محلہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے میں ایک ایسا مدرسہ جو ہمہ وقتی ہو، صبح سے شام تک کا ہو، ایسا منظم طریقے سے چلایا جائے جس میں بچوں کے لیے ناظرہ، حفظ اور بڑوں کے لیے بھی قرآن سیکھنے سکھانے کا کوئی منظم انتظام کیا جائے. یہ اہل محلہ کی ذمہ داری ہے. لوگ بولتے نہیں مول صاحبوں کی ذمہ داری ہے، غلط. کل کے دن ایک مول صاحب کو پکڑ کے نہیں پوچھیں گے کیا مول صاحب تم مدینہ منورہ میں امام تھے، خطیب تھے، تم کہیں کو نہیں کھولے، نہیں پوچھیں گے. پورے چشمے کے لوگوں کو پکڑ کے پوچھیں گے بابا وہاں ضرورت تھی کہیں کو نہیں کرے آپ، سب کو پوچھیں گے وہاں پہ. یہ تصور اور یہ خیال ذہن سے نکال دو کہ نہیں یہ تو خالی مول صاحب کا کام، امام صاحب کا کام، خطیب صاحب کا کام. پورے اہل محلہ کی ذمہ داری ہے کہ جس علاقے میں دینی مدرسے کی واقعی ضرورت ہو اور وہاں اس مدرسے کو اگر قائم نہ کیا جائے تو سارے اہل محلہ جواب دیں. سارے اہل محلہ جواب دیں. اور تیسری اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس وقت جو ایک کالا قانون پاس ہوا، وقف امنڈمنٹ بل 2024 میں شروع ہوا، 25 میں پاس ہوا. صاف الفاظ میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ قانون مسلمانوں کی وقف املاک کو ہڑپنے کی کوشش ہے. وقف املاک کو
حکومتی طرز پر اور حکومتی منصب پر لے کر حکومت کے ذمہ داروں کے ذریعے سے اس کو اپنے قبضے میں لے کر یا تو اس کا استحصال کرنا، برباد کرنا، یا پھر وہاں مسلمانوں کا جو کام ہوتا تھا اس کو ہونے نہیں دینا، اس کو ہونے نہیں دینا ہے۔ تو ایک تو یہ کام ہمیں زبان سے بھی بولنا ہے، دعاؤں کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ یہ کالا قانون ہے، اس کو واپس لینا چاہیے حکومت کو، اور واپس لینے تک ہمیں جو کام کرنا ہے اپنے بڑوں کی جو ہے مشورے اور ان کے بولنے کے بعد وہ کام لازماً ہمیں کرنا ہے۔ مگر اس وقت صرف زبانی انشاءاللہ اور فون پر جو ہے واٹس ایپ پہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں یہ فارورڈ کر دینا، ہم سمجھ رہے ہیں یہی بہت بڑی دین کی خدمت ہے، اور یہ اگر کچھ کہا جائے تو یہ ہماری زبان پر آتا۔ حالات ویسے نہیں ہیں، حالات کبھی بھی ویسے نہیں تھے، حالات کا رخ موڑنا ہماری ذمہ داری، حالات کو بدلنا یہ ہماری ذمہ داری۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ آج ہم مسلمان بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی قوم مسلمان سارے کے سارے بزدل بنے ہوئے، سارے کے سارے ڈرپوک بنے ہوئے، سارے کے سارے بے ہمت بنے ہوئے ہیں، اور تھوڑا آگے بڑھ کے کہوں سارے کے سارے بے ضمیر بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے اندر خوف اور ڈر کا ایسا ماحول ہے کہ در و دیوار کو دیکھ کر ہم وحشت ناک ہو رہے ہیں، ہم اپنے سائے کو دیکھ کر حیرت ناک ہو رہے ہیں۔ ہمارا ماضی آپ اٹھا کر کے دیکھو، ہمارا ماضی ایسا تھا کہ مسلمانوں کا نام لیا جائے تو لوگ یہ کہتے کہ یہ قوم بہادر قوم ہے، یہ قوم شیروں کی قوم ہے۔ لوگ یہ کہتے کہ مسلمان جمع مردی کا نام ہے، مسلمان اولو العزمی کا نام ہے۔ ذرا بولے صاحب پروٹیسٹ، ارے کیس ہو جاتا، رکھو امام کو آگے رکھو، بولو میں رہتا ہوں آگے، بولے ہیں یہاں پر، یہاں یہ جملے کہے گئے۔ بولے صاحب پروٹیسٹ کریں گے کالے قانون کے خلاف، نہیں کیس ہو جاتا، امام کو آگے رکھو، خطیب کو آگے رکھو، جیل بھرو، برانا جاؤ اس کو بھراؤ، میں تیار ہوں جیل بھرنے کے واسطے۔ اتنی بزدلی، اس کو تو نامردی کہیں گے۔ کب جاگو گے؟ جب ہماری مسجد کے اوپر لا کر کے بورڈ لگا دیا جائے دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی، جب جاگو گے۔ ہمارے قبرستان پر لا کر یہ لگا دیا جائے یہ وقف پراپرٹی نہیں ہے، یا کوئی مسلمانوں کو دفن نہیں کیا جا سکتا، تب جاگو گے۔ کبھی ہمارے مدارس اور خانقاہوں اور درگاہوں پر لا کر یہ لگا دیا جائے دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی، تب جاگو گے تم۔ اور جب جاگنا تمہارا بیکار ہے، بے سود ہے۔ حکومتی جو یہ کالا قانون ہے، اس بل کو واپس لینے کے لیے لازمی طور پر احتجاج بھی کرنا پڑے گا، ریالی بھی نکالنی پڑے گی، اور کچھ اور قسم کی کوئی یعنی اکابرین کی طرف سے رائے مشورہ ہے اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ آج بڑا عجیب معاملہ ہے، مسلمان بڑا بزدل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، مکار بھی ہو سکتا ہے، دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے دل میں بزدلی آ جائے یہ ناممکن ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ایک دور آئے گا کہ جب تمہارے اوپر قومیں ٹوٹ پڑیں گی، جب مسلمانوں پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ آج حالات ہمارے ایسے ہی ہیں، آج ہمارے حالات بالکل ایسے ہی ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ پوری مسلم مخالف قومیں مسلمانوں پر باضابطہ منصوبہ بند طریقے سے ٹوٹ پڑی ہوئی ہے، اور حضور نے فرمایا اس وقت تمہاری تعداد ایسا نہیں کہ کم ہے، لاکھوں میں ہوگی، کروڑوں میں ہوگی، لیکن مسلمان ان تھوڑے بہت دشمنوں سے لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے۔
صحابہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ، مسلمانوں کی جمعیت زیادہ، اور پھر مسلمان لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ حضور نے فرمایا ہاں مسلمان لڑنے کے لائق نہیں رہیں گے، کیونکہ مسلمانوں پر وہن غالب آ جائے گا، مسلمانوں پر وہن غالب آ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ آج آپ دیکھیں یہ دو چیزیں ہر مسلمان کے اندر، دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، موت کا ڈر ہر مسلمان کو لگا ہوا ہے۔ 4 دن جینا ہے، مسلمان بن کر کے جیو، 4 دن جینا ہے، مسلمان بن کر کے جیو، تاکہ کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پہنچو تو یہ اپنی زبان سے کہہ سکو کہ یا اللہ اگر میں نے عملی طور پر کچھ نہ کیا تو کم از کم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت اور سلامتی کے لیے مسلمان بن کر کے جیا، اور ہمیں اپنے مطالبات کو پورا کروانے کے لیے ہمارے اوپر ہونے والی ناانصافی اور ظلم کو ختم کروانے کے لیے ہمیں ڈرنا پڑے، ہمیں خوف آنا پڑے، تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ہے دستور کو صرف اپنے لیے ہی طے کر لیا، دوسروں کے لیے کوئی دستور باقی نہیں رہا۔ اس لیے میرے بزرگوں یہ آنے والے شاید 17 اپریل کو دارالسلام کے اندر ایک احتجاجی جلسہ اسی عنوان پر وقف بل سے متعلق جو ہے منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس میں شرکت کریں اور جو ہدایات ملے ان ہدایات پر عمل کریں۔ اور دوسری اور اہم بات جو میں نے گزشتہ بھی کہی آج بھی کہتا ہوں، جہاں کہیں وقف کی کوئی پراپرٹی ہے مسلمان اس کی حفاظت کرے، مسلمان اس پر قبضہ نہ کرے، مسلمان اس کی حفاظت کرے، مسلمان اس پر ناجائز قبضہ کر کے نہ بیٹھے۔ قبرستان ہے بھئی 4 توڑ دیے تو کیا ہونے کا ہے، 4 توڑ کے آگے بڑھ جائیں گے، بڑھ جاتے آگے، 4 قبراں توڑ کے آگے بڑھ جاتے، اس کے بعد صاحب قبر کی طرف سے جو حالات پیش آتے تو پورا دماغ صحیح ہو جاتا، مگر لوگ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، نہیں وہ ایسا ہو رہا ہوگا، وہ ویسا ہو رہا ہوگا۔ صاحب قبر کے ساتھ جو تم نے معاملہ کیا، گھر بنائے 4-5 قبراں توڑ کے، وہاں لیٹرین بنا دیے، وہاں واش روم بنا دیے، پوری گندگی آپ کہاں پہنچا رہے ہیں آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا۔ وقف کی پراپرٹی ہے، بولے صاحب کیا ہونے کا ہے، دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، عبداللہ کی زمین، اللہ کی زمین عبداللہ کا قبضہ کرتے تو پھر اللہ میاں صحیح قبضہ کرواتے۔ تو اس لیے یہ 3 باتیں جو بطور خاص میں نے عرض کی، ایک تو جسم سے زیادہ روح کو متجلی کرنے کی ضرورت ہے۔ مدارس شروع ہو رہے ہیں، اہل مدارس کے ساتھ، اور اپنے علاقے میں اگر کوئی واقعی منظم مدرسہ ہے اس مدرسے کو صحیح معنی میں چلانے میں آپ کے تعاون کی ضرورت، اور اگر نہیں ہے تو واقعی مدرسے کو قائم کرنے کے سلسلے میں یا مدرسے کی صحیح معنی میں بنیاد رکھنے کے سلسلے میں آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت۔ اور وقف امٹمنٹ بل ہمیں منظور نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے وقف املاک کو ہڑپنے کی ایک سازش ہے، اور اس کے خلاف جو جد و جہد کرنا ہوگا وہ ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔